الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان افروز حقائد۔ سورۃ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حقائد بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناجحار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگز نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بلا آسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ مجھے پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے۔ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امتوں کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کی دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور انہیں آنکھیں نکال لیں۔
اپنے ولی کامل کی بے کس پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خواستگار ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت فردوس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔